الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ ہم پڑھ رہے ہیں کہ جبریل امین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 سوالات کیے۔ کل ہم نے 2 پڑھے کہ ایمان کیا ہے اور اسلام کیا ہے۔ ایمان میں 6 چیزیں آتی ہیں اور اسلام میں 5 چیزیں آتی ہیں۔ آج تیسرا سوال ہے، جبریل امین فرماتے ہیں مل احسان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ احسان کیا ہے؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تعبد اللہ، کہ تم اللہ کی عبادت کرو، کأنک، گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ کأن تشبیہ کے لیے ہے۔ اور جن طلبہ نے بلاغہ پڑھی ہے وہ جانتے ہیں کہ تشبیہ کیا ہوتی ہے۔ مثلا کہا جائے زید شیر کی طرح ہے، اس کو عربی میں بولیں گے زید کالاسد، زید شیر کی طرح ہے۔ زید اسد اور درمیان میں کاف، کاف ادات شبہ بولتے ہیں، کلمہ تشبیہ، زید شیر کی طرح ہے۔ اب کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ جیسے شیر کی 4 ٹانگیں ہیں تو زید کی بھی 4 ٹانگیں، جیسے شیر کی ایک دم ہے ایسے زید کی بھی دم، جیسے شیر جنگل میں رہتا ہے تو زید بھی جنگل میں رہتا ہے، جیسے شیر چیر پھاڑ کرتا ہے تو زید بھی، جیسے شیر درندہ ہے تو زید بھی، ایسا بنتا ہے۔ تو کسی ایک وجہ میں تشبیہ ہوتی ہے، من کل الوجوہ نہیں ہوتی۔ زید اور چیز ہے، شیر اور چیز ہے، زید شیر ہی نہیں ہے۔ تو یہاں پر اللہ کی عبادت کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ اب اسی لفظ سے جو صوفیاء کرام ہے وہ کہتے ہیں فنا فی اللہ کا عقیدہ یہاں سے ثابت کرتے ہیں کہ عبادت میں اتنے اپنے آپ کو فنا کر دو کہ تم وہ ہو جاؤ، یا کہ تم آنکھوں سے اس کو دیکھنا شروع کر دو۔ اب بیٹھا ہوا بندہ عبادت کر رہا ہے تو دائیں بائیں سے اتنا غافل ہو جائے، اتنا غافل ہو جائے اور اللہ کا تصور اتنا زیادہ کرے، اتنا زیادہ کرے کہ دنیا سے نکل کر کسی اور جہان میں چلا جائے اور اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھنا شروع کر دے۔ جیسے اس بر صغیر میں بت کو سامنے رکھ کر عبادت کرتے ہیں، تو ایسے رب سامنے ہو اور اس کو دیکھ رہی ہو، اس کی عبادت کر رہے ہو، یہ کہاں سے نہیں کر رہا ہے؟ اور اگلا سٹیج وہ یہ کرتے ہیں کہ فنا فی اللہ وہ وہی ہو جاتا ہے جس کو وحدت الوجود کہتے ہیں، یعنی ساری کائنات یہ وہی ہے، وہی، یہ سارے وہی، وہ یہی، یہ وہی۔ بلکہ ایک نے کتاب کے اندر لکھا کہ پیر صاحب کو جو تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے، اس کے پاس مریدنیاں آئیں تو ایک مریدنی نہ آئی۔ پیر صاحب نے پوچھا فلاں نہیں آئی، تو کہا کہ اس کو کہا تھا کہ چلو، اس کو کہا تھا کہ چلو، لیکن اس نے کہا کس منہ سے جاؤں، سیاکار ہوں، بدکار ہوں، کس منہ سے پیر صاحب کے پاس جاؤں؟ یہ باقاعدہ کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے۔ پیر صاحب نے آگے سے کہا تم جانا تو اس کو سلام کہنا اور اس کو کہنا بھلی گھبراتی کیوں ہو، کرنے والا کون، کروانے والا کون، وہی تو ہے۔ اس نے کیا کہا تھا؟ سیاکار ہوں، بدکار ہوں، کس منہ سے پیر صاحب کے پاس جاؤں؟ پیر صاحب نیک شخصیت ہے تو میں بدکار ہوں، میں کیسے اس کے پاس جاؤں؟ پیر صاحب نے کیا جواب بھجوایا؟ اس کو جا کر کہنا کہ بھائی گھبراتی کیوں ہو، کرنے والا
کرنے والا کون اور کروانے والا کون، کروانے والی کون، کروانے والا کون، وہی تو ہے، یعنی یہ سب کچھ وہ ایک اللہ ہی ہے۔ اس ساری کائنات میں انسان، حیوان، چرند پرند، تو یہ صوفیاء کا نظریہ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ بر صغیر کے اندر دین جو ہے، اسلام جو ہے، وہ صوفیاء نے پھیلایا ہے۔ یہ خانقاہیں جو ہیں، انہوں نے بڑا دین کا کام کیا ہے، انہوں نے یہ دین کا کام کیا ہے۔ ہندو مذہب کو جو ہے وہ اسلام کا لبادہ اور کر پیش کیا گیا ہے، اس کو لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے۔ بہرحال اس کے اندر جو درست معنی ہے وہ یہی ہے کہ تشبیہ ہے کہ اگر تم اللہ کو دیکھ رہے ہوتے، جیسے قیامت کے دن اللہ کریم جب اپنی پنڈلی سے پردہ ہٹائیں گے تو سب سجدے میں گر جائیں گے، اور جو دنیا میں رب کو سجدہ نہیں کرتے تھے وہ کوشش کریں گے گرنے کی، لیکن قبر کے بل گر جائیں گے۔ یہ ہے رب سامنے، جب رب سامنے ہو تو کیسے اس کی عبادت کرتے۔ جو دنیا میں بڑے جابر ہیں وہ بھی وہاں پر رب کے سامنے سجدے میں گرنے کی کوشش کریں گے، اور سامنے سجدے میں گرنے کے بجائے قبر کے بل الٹے گر جائیں گے۔ یہ ہے رب کی ذات کی عظمت اور بڑائی، اور اس کو دیکھ رہے ہوں تو پھر رب کی عبادت کرنے کا ذوق، شوق، اور انسان جیسے ایک والہانہ انداز میں اس کے سامنے گرتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی، اور اپنے آپ بے قابو رکھے جیسے۔ تو ایسے اگر یہ تمہیں نہیں پتا، تم ایسے اسٹیج پر نہیں پہنچ سکتے، تو یہ تو سوچو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ہاں یہ تو ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، لیکن یہی سوال پھر میں بار بار کرتا ہوں، اور اس مجلس میں کئی دفعہ یہ کہہ چکا ہوں کہ ہماری جو نماز ہوتی ہے، 10 منٹ کی جو نماز ہوتی ہے، اس میں کتنے منٹ ہماری توجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم کیا میں ہیں، ہم رکوع میں ہیں، ہم سجدے میں ہیں، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، یا کہ ہماری توجہ کہیں دائیں بائیں کاروبار میں ہوتی ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ آج ایک ٹکڑا ہی کافی ہے، احسان اور اس کی تعریف، اس کو زبانی یاد کر لیں۔ اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر تم اس کو نہیں دیکھ رہے، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ تو تم نظریہ اختیار کر سکتے ہو، یہ تو تم سوچ سکتے ہو۔ آگے نیا سوال ہے، وہ ہم کل پڑھیں گے، اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں، بلکہ یہ سمجھیں کہ یہ جو احسان ہے یہ عبادت کی روح ہے۔ جیسے یہ پنکھے لگے ہوئے ہیں، سارے چل رہے ہیں، وہ کچھ کھڑے ہوئے ہیں، ہے تو پنکھے لیکن وہ چل نہیں رہے، یہ بھی اگر بند ہو جائے ہوں گے تو پنکھے لے کر ہوا نہیں دے رہے ہوں گے۔ ایسے ایک آدمی نے 4 رکعتیں پڑھ دی، لیکن اگر اس کے اندر توجہ نہیں کی، پنکھے کھڑے ہوئے، بجلی نہیں آئی، ہوا نہیں دے رہے، ایسے ہی نماز 4 رکعتیں پڑھ دی لیکن اس میں توجہ نہیں کی، معنی کے اوپر غور نہیں کیا، اللہ کی طرف تصور نہیں کیا، تو یہ عبادت بغیر روح کی ہے۔ کچھ لوگ جن کی عبادت ان کے سروں سے اوپر ہی نہیں جاتی، انسان جب سبحان اللہ کہتا ہے تو وہ کلمہ 7 آسمان اوپر اللہ کے پاس پہنچتا ہے، یوں اوپر کو جاتا ہے۔ تو یہ نماز اوپر کو نہیں جا رہی، اس کے اندر روح نہیں ہے، اس کے اندر پرواز نہیں ہے۔ یہ کب ہوگی؟ جب یہ تیسرا لفظ احسان آئے گا، پہلے ایمان، پھر اسلام، اور تیسرا ہے احسان۔ احسان پہلی چیزوں کے اندر شامل ہوگا، پھر عبادت کے اندر مغز، روح، قوت پیدا ہوگی اور وہ قبول ہوگی۔ جیسے ایک سنن ابی داؤد کے اندر روایت ہے، کچھ لوگ نماز پڑھتے جاتے ہیں، وہ عشر لے کر جا رہے ہیں، پہلے بھی میں نے بیان کی، 100 میں سے 10 نمبر لے کے جا رہے ہیں، اس کا مطلب توجہ اتنی بس تھی۔ تو اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں نمازوں کو، تمام عبادات کو اور اپنی پوری زندگی کو یوں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس تصور کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔